بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ارجا بڑا فلمی سا نام ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زندہ دل ہوں، میرے سارے بہن بھائی مجھ سے جلتے ہیں، لڑتے ہیں. میری بڑی اچھی عادت ہے کہ جب کوئی مہمان ماموں خالو چاچا کو آئے ہوئے ہوں تو میں خوب چہکتی ہوں، بہن بھائیوں کی باتیں مزے لے لے کے کرتی ہوں، سب ہنستے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد یہی اچھا وقت جو گزرا ہوتا ہے میری وجہ سے وہ فساد کا باعث بن جاتا ہے. مجھے بتائیے میں کہاں غلط ہوں؟ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو انگیج کرنا آنا چاہیے، تو آئی ہیو دا ابیلٹی ٹو انگیج پیپل. ارجا بیٹا، عادتیں تو آپ کی اچھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب آپ کی اماں کو اٹس اے ٹائم جب انہیں آپ کو سمجھانا چاہیے کہ سسرال میں جا کے یہ کام مت کیجیے گا. جو بات اگر آپ اس کو ٹھیٹھ انداز میں کہا جائے، دوسروں کا تمسخر اڑا کے فن نہیں کریٹ کیا جا سکتا. اسٹیج ڈراموں میں ہوتا ہے، لوگ وہاں بھی لڑ پڑتے ہیں. تو گھروں میں جب آپ بہن بھائیوں کا عزا و کارب کا لوگوں کی باتیں سنا سنا کے ان کی دل آزاری کرتے، یہ تمسخر ہو یا تکبر ہو، یہ دونوں تین کام کرتے ہیں. دشمنی پیدا کرتے ہیں، دل آزاری جس کو کہتے ہیں نا دل ٹوٹ جانا، دل کو درد ہونا، دل کو تکلیف ہونا. تیسرا یہ قطع دوستی اور قطع تعلقی کی وجہ بنتے ہیں. ابھی بہن بھائی سے لڑتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی سگے بہن بھائیوں کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہوتے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انوائٹ دیم اپنے گھر پہ. چھوٹی بڑی خوشیوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے مذاق ہی اڑانا ہوتا ہے نا. اچھا، ایک وہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ سارے بیٹھے ہوں برسوں کے بعد تو ایک دوسرے کی بچپن کی کہانیاں یا قصے سنائے جائیں. اس میں بھی تمسخر جب بھی آپ دوسرے کا اڑاؤ گے، اس کی جو برداشت سے بڑھ جائے تو وہ دوستی اور محبت کا تعلق وہاں ختم ہو جاتا ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کی، کسی دوست کی بھی غلطی کا، گناہ کا بندے کو پتہ چل جائے تو اس پہ چشم پوشی کرنی چاہیے. سب کے بیچ میں بیٹھ کے اس کی کمزوری کو، اس کی کمی کو جب آپ مذاق کا نشانہ بنائیں گے، اس سے لطف اور کہہ کے کشید کریں گے تو یہ تو بہت برا ہوگا. بندے کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، اس میں شہد جیسی مٹھاس ہو. زبان اور لہجہ ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ جو شبنم کا لمس ہوتا ہے، کتنا اچھا لگے گا. اسی طور پہ یاد رکھیے، جو زبان ہے وہ پھولوں کی طرح مہکتی بھی ہو سکتی ہے، پر جو زبان اور جو دل اور جو لہجہ دوسروں کی دل آزاری سے خوش ہوتا ہو. میرے بچے ڈرو اس وقت سے کہ اپنے ہی جو سگے ماں باپ ہیں اور بہن بھائی یہ تنگ ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہماری جو دادی تھی اور نانی تھی وہ ہمارے ابا کا پورا نام لیتی تھی، پت محمد انور کی حال ہے. اچھا، وہ آپ کر کے بات کرتی تھی. ابھی تو آج کل کی جوانیاں شروع وہ تو تکار سے کرتے ہیں نا. آپ سوچیں کہ وہ ان پڑھ مائیں تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین پڑھایا، اپنے بچوں کا مذاق نہیں اڑاتی تھی. کسی کے سامنے کسی کی مجال ہے، کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بچے ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. شاید اللہ نے ان کو بصیرت اور سمجھ دی تھی، جو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس سے دل ٹوٹتے ہیں. بہت کم بیویاں ہیں جو اپنے میاں کا پورا نام لیتی ہیں. ابھی تو بہت سالوں سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ فرینکنس کے نام پہ تو کر کے تم کر کے بات کرنے کا. میں اگر آپ کو اپنی پسند بتاؤں تو ہمارے گھر میں اپنے بچوں سے ہم آپ کر کے بات کرتے. جتنے ہمارے ساتھ کام کرنے والی ٹیم ہے، میں نے زندگی میں کبھی ان کو تو کر کے نہیں بلایا. نہیں، آئی ہیٹ دس. آپ کر کے ان سے بات بلاتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیور رہا ہو، چاہے میرا پرسنل اسسٹنٹ ہو.
دوسرے کی عزت نفس اور دوسرے کا ریگارڈ، یہ آپ کو خوشی دیتی ہے، آپ کو بڑا بناتے ہیں. تو اس کو آپ اگر پریکٹس کریں تو ممکن ہے آپ کی یہ جو عادت بد ہے، مطلب کو اچھی عادت نہیں ہے، اس کو آپ ہاں دوسروں کی نیکیوں کو، ان کی جو اچھی خوبیاں ہیں، اچھی باتیں، ان کو آپ نمایاں کیا کریں. کہہ کے لگوانے سے بھانڈ بن سکتے ہیں آپ، پسندیدہ یا محبوب صرف بہن بھائی نہیں بن سکتے. اوکے جناب، یہ ہیں جی طیبہ. وہ کہتی ہیں کہ سر میں نے وہ منگوایا تھا سیرم، ہیئر سیرم، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا میں فیس سیرم منگوا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں منگوا سکتے؟ یہ بیٹا چونکہ ڈرموں میں نہیں تیار ہوتا، ڈاکٹر صاحبہ اس کو پیشنٹ ٹو پیشنٹ چیزیں تیار کرتی ہیں. تو آپ جو فیس سیرم ہے اپنی خوبصورتی کے لیے وہ منگوائیے. سردیوں میں آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہینڈ سیرم بہت اچھا ہے، ہینڈ سیرم منگوانا چاہیے. انہوں نے ماسک کا پوچھا. بیٹا ماسک اس وقت جو میرے پاس چونکہ گفٹ آئے ہوئے ہیں، ایک تو جو سکرب ہے، پریمیئر سکرب، یہ آپ منگوا لیجئے، بہت اچھا ہے. ہاتھ، پاؤں، گردن، جہاں جہاں تھوڑا ڈارکنیس ہو، اٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل. اسی طور پہ یہ انڈر آرمز وائٹننگ ماسک ہے، یہ آپ منگوا سکتے ہیں. اور جو صابن ہیں، 3 طرح کے صابن ہیں ان کے پاس، بہت ہی اچھے اچھے. اوہو کیا خوشبو، کیا مہک ہے. یہ ڈائمنڈ والا ہے، ایکنی والا ہے، ٹرمیرک ہے. اور منگوانے کا پتہ آپ نوٹ کر لیجئے، 034165782626. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ، مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نہ ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے، اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 034165782626 کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے. اوبیسٹی، اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.